اللہ واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اے شر رگ سے قریب اللہ، آج ہم سے خوش ہو جا، ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے ایمان کی، جان کی، عزت و آبرو کی، صحت کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ ایمن اردو لیب کے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین گرامی، اس وقت دنیا میں اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو شیطان کے پجاری یا فری میسنز کہا جاتا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پوری طرح شیطان کے حوالے کر چکے ہیں، اور پھر وہ وہی کرتے ہیں جو شیطان ان سے چاہتا ہے، پھر چاہے کسی کو قتل کرنا ہو یا کسی کے دماغ کو قابو میں کر کے روحوں سے ملاقات کروانا، ان کے لیے سب جائز ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی کسی انسان کو مرے ہوئے شخص سے ملوا سکتے ہیں؟ اور اگر ملوا سکتے ہیں تو پھر یہ کیسے سب کچھ ممکن ہے؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتا رہے ہیں جو آپ کے ہوش اڑا دے گا، اور اس سے آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ جنگ عظیم دوئم کے زمانے کی بات ہے، جب امریکن نیوی میں راجر نامی ایک شخص اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا کہ ایک دن اس کے پاس اس کا افسر آیا جس نے اسے ملک کے لیے خدمات دینے پر سراہا، اور پھر کہا کہ آج رات میرے گھر ایک پارٹی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس پارٹی میں شرکت کرو۔ اس کے جواب میں راجر نے کہا کہ اس پارٹی میں ایسا کیا ہوگا؟ تو اس افسر نے کہا، یہ ایک ایسی پارٹی ہوگی جس میں تم اپنے مرے ہوئے والدین سے ملاقات کر سکو گے۔ راجر بتاتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھلا کیسے ممکن ہے، اس لیے میں نے زوردار کہکا لگایا اور کہا، سر یہ تو ممکن ہی نہیں۔ لیکن وہ سر اپنی بات پر قائم رہا۔ پھر اس نے ایک اور مرتبہ کہا، میں سچ میں تمہاری ملاقات تمہارے مرے ہوئے والدین سے کروا سکتا ہوں۔ راجر بتاتا ہے کہ یہ سن کر میں ڈر گیا، اور کچھ وقت کے لیے مجھے لگا کہ میرے سامنے کھڑا ہوا شخص بالکل پاگل ہو چکا ہے جسے علاج کی ضرورت ہے۔ لیکن اسی دوران وہ پھر سے کہنے لگا کہ شاید تم ڈر گئے ہو، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنے ڈرپوک ہو۔ راجر کہتا ہے کہ اس کی یہ بات سن کر میرے اندر جوش آ گیا، اور میں نے کہا، ٹھیک ہے سر، میں آپ کی پارٹی میں ضرور آؤں گا۔ لہٰذا رات ہوئی اور میں تیار ہو کر اس پارٹی میں جا پہنچا، اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ملک کے تمام مشہور لوگ وہاں موجود تھے، اور وہاں سٹیج پر ایک لڑکی موجود تھی جس نے ایک بہت لمبا سا برقع پہن رکھا تھا، جبکہ اس لڑکی کی شکل اور حرکات و سکنات بہت ہی خوفناک معلوم ہو رہی تھیں، اور اس کے ناخن بھی بہت لمبے تھے، جبکہ وہ لوگوں کی خواہشات پوری کر رہی تھی۔ راجر کہتا ہے کہ میں وہاں ایک جگہ بیٹھ گیا اور بڑے غور سے سارا ماجرا سننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے صرف یہ بات سمجھ میں آئی جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی اس کے پاس جا کر اپنی کوئی خواہش بتاتا تو وہ اس کی ویسے ہی پوری کر دیتے۔ راجر نے بتایا، کچھ دیر بعد اس کے سامنے ایک لڑکی آئی جس نے آ کر کہا کہ مجھے اپنے مرے ہوئے دوست سے ملنا ہے جو ایک ایکسیڈنٹ میں آج سے 2 سال پہلے مر چکا تھا، اور میں اسے اچھے سے گڈ بائی بھی نہیں کر سکی۔ اس لڑکی کا اتنا کہنا تھا کہ اچانک پردے کے پیچھے سے نکل کر ایک بندہ ہمارے سامنے آ گیا، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں زندگی میں یہ پہلی بار سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بہرحال وہ عورت اس سے باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ روتی جا رہی تھی۔ راجر کہتا ہے کہ اس کے بعد میری باری آئی، لیکن میں یہ سب دیکھ کر کافی ڈرا ہوا تھا، اس لیے میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے کہا کہ مجھے اپنے والدین سے ملنا ہے جو کچھ سال پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد میرے والدین میرے سامنے موجود تھے، اور میں نے ان سے بات کی۔ میں رونے لگا اور میں کہنے لگا، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ملاقات چند منٹوں تک جاری رہی، اور پھر میرے والدین مجھے الوداع کہتے ہوئے پردے کے پیچھے چلے گئے۔ اس کے بعد وہی افسر میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سارے لوگ میرے گروپ کے ممبر ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس گروپ کو جوائن کر لو جس کا نام فری میسن ہے۔
اور اگر تم اس گروپ کو جوائن کر لیتے ہو تو تم کو بہت سا پیسہ اور طاقت ملے گی جو تمہاری ساری زندگی تمہارے کام آئے گی۔ راجر اپنے انٹرویو میں مزید بتاتا ہے کہ ہماری گفتگو ایسے ہی جاری رہی اور پھر اچانک اس افسر نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ایک بندہ آتا ہے جو ہمیں ہیڈ کرتا ہے اور ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ بتاتا ہے، لہٰذا اس بار جب وہ آیا تو میں تم کو اس سے ضرور ملواؤں گا۔ راجر کہتا ہے کہ آخر وہ دن آ ہی گیا جس دن اس شخص نے وہاں آنا تھا، لہٰذا میں وہاں چلا گیا اور دیکھا کہ وہ شخص سارے گروپ کو مختلف ہدایات دے رہا ہے اور ان کو آئندہ کے لائے عمل سے آگاہ کر رہا ہے اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، راجر میں تب سے ہوں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور میں نے جنگیں اور بہت کچھ دیکھا ہے، میں سیاست کو سمجھتا ہوں اور میں وہی شخص ہوں جو قیامت تک زندہ رہے گا اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت بنوں گا، لہٰذا تمہارے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ تم میرے ساتھی بن جاؤ، جس کے بدلے میں تم کو طاقت اور شہرت اور پیسہ دوں گا، وہ سب کچھ دوں گا جو تم چاہتے ہو، لیکن اگر تم میرے نظریے کے خلاف چلنا چاہتے ہو اور مجھ سے دشمنی رکھنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ راجر کہتا ہے کہ یہ سب دیکھنے کے بعد میں نے بائبل سمیت مختلف کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ آخر یہ سارا ماجرا ہے کیا اور یہ پاگل شخص کون ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لہٰذا ایک تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ لوسیفر اور اس شخص میں بہت چیزیں مشترک ہیں۔ لہٰذا اگلی میٹنگ کے دوران میں جب اس کے سامنے گیا تو میں نے اس سے سوال کیا، کیا تم لوسیفر ہو؟ جس کے جواب میں اس نے کہا، ہاں میں ہی لوسیفر ہوں۔ اس کا جواب سن کر میں چونک اٹھا اور میرے ذہن میں اس سے متعلق سینکڑوں سوالوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ لہٰذا سب سے پہلے میں نے اس سے پوچھا، تم یہ سب کیسے کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں ہی یہاں کا خدا ہوں جو سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، لہٰذا میں جیسا چاہوں گا ویسا ہی ہوگا اور آج تک مجھے کوئی روک نہیں سکا۔ راجر مزید بتاتا ہے کہ اس کی زبان اور باتوں نے مجھے مزید الجھن میں ڈال دیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ ہندوازم سے لے کر عیسائیت تک دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی طرح میری عبادت کر رہے ہیں اور میں ہی وہ انسان ہوں جس نے کائنات بننے سے پہلے ہی ان مذاہب کو ترتیب دیا تھا۔ راجر کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ پھر ایسے محسوس ہوا جیسے میں کسی ذہنی مریض سے بات کر رہا ہوں جس کے دل میں جو آتا جا رہا ہے وہ بولتا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں نے تنزیہ مسکراتے ہوئے پوچھا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب تمہاری عبادت کر رہے ہیں؟ جس پر اس نے کہا کہ تم نے اکثر چرچز میں دیکھا ہوگا کہ جس جگہ عیسائی عبادت کرتے ہیں اس جگہ کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، اس طرح اگر تم ہندو کے تمام خداؤں کو دیکھو تو ان کے پیچھے سے بھی ایک سورج نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تم فیرو کو دیکھ لو جس کے خدا ہورس کے پیچھے سے بھی ایک سورج نکلتا نظر آتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ دراصل سورج اصل میں میری نشانی ہے اور وہ روزانہ میری اجازت سے میرے ہی پیچھے سے سورج نکلتا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کہیں نہ کہیں میری عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے بعد نماز پڑھنے کے لیے منع فرمایا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان کے سینگوں کے درمیان سے سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ دوستو، اس حدیث میں وہی بات بتائی گئی ہے جو راجر اپنے انٹرویو میں اس شخص کے حوالے سے بتا رہا ہے۔ خیر، اس کے بعد راجر اپنے انٹرویو میں مزید بتاتا ہے کہ اس شخص کے مطابق اس نے انسان کو بنایا اور ڈارون تھیوری بھی اس کی اپنی تھی۔ راجر آخر میں بتاتا ہے کہ یہ سب دیکھنے اور سننے کے بعد میں بہت گھبرا گیا اور اس کے بعد گفتگو ختم کر کے میں فوراً گھر کو لوٹا۔ تو ناظرین گرامی، شیطان کی انسان پر کی گئی سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو امید ہے کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے
تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔